ٹھنڈے فرش پر لیٹنے کی وجہ سے نائلہ کا جسم درد کرنے لگا تھا۔ خون بہا میں آئے اس کا تیسرا دن تھا۔ اس کا شوہر تو نکاح کے فوراً بعد ہی شہر چلا گیا تھا۔ اس نے تو شکل تک نہ دیکھی تھی، جبکہ یہاں عورت سے مرد ہر کوئی اسے ظلم کر رہا تھا۔ جبکہ اس کا دیور کمرے میں آیا اور اس کے جسم سے دوپٹہ نوچ لیا۔ وہ عزت کو بچانے کے لیے پیچھے کو کھسکنے لگی۔ میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں۔ اب اتنا ہی بولی تھی کہ وہ اس کے کپڑے نوچ کر بولا، تم صرف ہمارے دشمن ہو۔ یہ کہتے ہی اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا قدم اٹھاتا، کسی نے پیچھے سے زور سے خان حویلی میں ہو کا عالم تھا۔ ان کے ہنستے بستے گھر کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ آج تو کسی کے حلق سے نوالہ نہیں اتر رہا تھا۔ خانم بیگم اپنی آرام گاہ میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ بڑے خان کی چیخیں اس در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ شاید ان کو کسی غریب کی آہ لگ گئی تھی۔ یہ حویلی جیتی خوبصورت تھی، اتنی گہری راستار بھی تھی۔ خان حویلی کا چھوٹا اور لاڈلا سپوت بدلے کی نظر ہو گیا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ کسان کے بیٹے نصیر نے خان حویلی کے لاڈلے کو مارا ہے۔ اس واقعے کے کئی چشم دید گواہ بھی موجود تھے۔ زہران خان اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتا طوفان کی تیزی سے حویلی آیا تھا۔ اپنے بھائی کے قاتل کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ضبط سے آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ نصیر کا بچپنا اب اس کے ہاتھ سے ناممکن تھا۔ صبر سے کام لو، اس کام کے لیے بڑے جرگے کو بٹھایا ہے۔ میں کسی جرگے کے فیصلے کو نہیں مانوں گا۔ وہ انجان تو نہیں تھا کہ جرگے میں کیسے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک بے گناہ کو لا کر اس کے کلیجے کو کیسے ٹھنڈک مل سکتی تھی؟ تم مانو یا نہ مانو، لیکن یہاں کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بیٹے کی موت پر وہ بہت سخت دل ہو گئے تھے۔ جسم سے ایک بازو جدا کر دیا جائے تو انسان یوں نہیں تڑپتا۔ سورج اپنے آب و تاب سے دنیا کو روشن کر کے ایک نئی صبح کا پیغام دے گیا۔ چرند پرند چہچہاتے ادھر ادھر اڑتے نظر آ رہے تھے۔ تمام لوگ بھی اپنے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو تجسس تو تھا کہ کیا ہوگا۔ ایسے میں دو گھرانے جرگے کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک طرف انتقام کی آگ لگی تھی تو دوسری طرف گھرانہ اپنی غربت کے مارے بے بسی سے آنسو بہا رہا تھا۔ بوڑھے والدین کو اب بھی امید تھی کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو کسی طرح وہ اپنی اولاد کو سدھار لیں گے۔ انہیں بیٹی سے زیادہ اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ بوڑھا باپ اپنے بگڑے لکھتے جگر کو ساتھ لگائے رو رہا تھا۔ قریب بیٹھی لڑکی ہارے ہوئے جواری کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ مجرم جو بھی تھا، فیصلہ اس کی زندگی کا کیا جانا تھا؟ نہیں یقین تھا جرگے میں سالوں سے ہوتا ایک ہی فیصلہ ہوگا، ان کے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی اکلوتی بیٹی کو بنی کر کے فرسودہ رسم کی بھینت چڑھا دیا جائے گا۔ وہ لڑکی جو ڈھیروں خواب سجائے بیٹھی تھی، جس نے اپنی خواب کی سیڑھیوں پر چڑھنا تھا، اپنے باپ کا سہارا بننے کا، اپنے چھوٹے بھائی کو اچھا مستقبل دینے کا، اپنے باپ کا خوف دور کرنے کا، جو ہر وقت انہیں خوفزدہ رکھتا تھا، لیکن اب سارے خواب اسے کانچ کی کرچیوں کی مانند ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے لڑ جھگڑ کر باغی طبیعت کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ صبح سے شام کام کر کے ہڈیوں کا چورمہ بن جاتا تھا، لیکن اب نصیب بدل گئے تھے۔ وہ آج بھی باقیوں کی طرح بنی کہ بےہودہ رسم کی بھینٹ چڑھنے والی تھی۔ زبان کو جیسے قفل لگ چکا تھا۔ اپنے سگے والدین کی طرف ایک نگاہ اٹھائی جو نظر پھر گئے۔ بھائی کو اس کی قربانی کا اتنا اندازہ نہ تھا، کیونکہ خود کی جان سے بہن کی زیادہ پیاری تھی۔ جرگے کی کارروائی شروع کی جائے۔ زہران کے آتے ہی فیصلہ سنوائی شروع کی گئی۔ نائلہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، بلکہ اس کا دھیان اپنی قسمت کی لکیروں کو کوسنے پر تھا۔ کیا اس کی بھی قسمت میں باقیوں کی طرح مار کھانا، بات بات پہ ذلیل ہونا، ڈھیر سارے کام کرنا، شوہر کی رکھیل بن کر رہنا، سب کی نفرت بھری نظر اور لہجوں کو برداشت کرنا، ہمیشہ کے لیے قید ہونا لکھ دیا گیا تھا، یا پھر ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی؟ اس کی نسل کو رکھیل کی اولاد کہا جائے گا۔ باپ کے باوجود وہ یتیموں سے بدتر زندگی گزارے گے۔ اللہ نے تو اس کے لیے سگے والدین ہی آزمائش بنا دیے تھے۔ سگے رشتوں سے آزمایا جانا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ خیر خدا اس کی خدمت کو کیسے پلٹے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے۔ نصیر کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمکی تھی۔ اچانک کھیل بدلنے پر دل میں خوف نے گھیرا۔ خون کا بدلہ ونی کی صورت میں لیا جاتا ہے خان صاحب، تاکہ زندگی قاتل کے گھر والے سسک کر مر جائیں۔ یہ صرف خام خیالی باتیں تھیں۔ جن کے والدین سٹے کی بھی غلطی بیٹی کو قربان کر دے، وہ بھلا ساری زندگی کا رونا کیوں روئیں گے؟ وہ تو اسی دن لڑکی پر فاتحہ پڑھ دیتے ہیں۔ اماں ابا میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ اماں تم نصیر کو پیش کیوں نہیں کرتی جو اصل حقدار ہے؟ وہ روئے چلے جا رہی تھی۔ شاید رونا اس کا مقدر بن گیا تھا۔
میری دھی تو بڑی صبر والی ہے، وہاں کے ظلم و ستم کو برداشت کرے گی۔ تیرا بھائی کتنی منت مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے، ہمارے بڑھاپے کا وہی سارا ہے۔ وہ اسے سینے سے لگائے آنسو پا رہی تھی، ساتھ ہی آہستہ آہستہ آواز میں سمجھا رہی تھی کیوں ہمارے معاشرے کی رسومات میں عورت پہ ظلم ہوتا ہے۔ لو ابھی سے رونے لگی۔ اسے کیا پتا تھا کہ حویلی میں پہلے بھی ایک ونی آئی تھی اور مار دی گئی تھی۔ ایک عورت سرگوشی میں ہنستے ہوئے دوسرے کے کان میں بولی، اتنی سنگین معاملے میں کوئی نہیں کیسے ہنس سکتا ہے؟ نائلہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے ماں کی چادر کو تھام لیا۔ زہران کی باتوں پر اس نے نظر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا، شاید وہ باقی خان حویلی کے لوگوں سے مختلف تھا۔ ہمیں ونی ہی چاہیے۔ بڑے خان نے اپنے بیٹے کا فیصلہ مسترد کیا۔ ونی ایک ایسی رسم ہے جس میں مرد کی غلطی کا پھندا عورت کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے اپنی غلطی کی سزا کوئی دوسرا نہیں بھگتے گا، تو یہ لوگ آج بھی ابو جہل کی پیروی کر رہے ہیں۔ ونی ایک ایسی رسم ہے جن کے ذریعے دو خاندانوں میں صلح کی خاطر جرگے یا پنچایت کے ذریعے بطور جرمانہ یا ہرجانہ لڑکیاں دی جاتی ہیں۔ اصل میں تو دشمنی لڑکی کو اس حد تک مار دیا جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ شام کو نکاح طے پایا۔ جب خان حویلی میں لائبہ کی پھانسی کا پھندا تیار کیا جا رہا تھا، بڑی خان بیگم تو اس انتظار میں تھی کہ جب ونی سے اپنا بدلہ پورا کر کے اپنے اندر کی آگ کو بجھا سکے۔ حویلی میں پچھلی نسل کی کہانی پھر سے دہرائی جانی تھی، لیکن ذرا مختلف انداز میں۔ بڑے خان کے فیصلے نے اسے ہتھے سے اکھاڑ دیا تھا۔ نکاح جیسے مقدس رشتے کو ایسے کاموں میں بھلا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وہ اپنی زندگی میں ایک نکاح کرنے کا خواہش مند تھا۔ جو لڑکی اس کی زندگی میں آنے والی تھی اس کی پسند اور چوائس نہیں تھی۔ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک کیا جانا تھا اسے کوئی بے خبر نہیں تھا۔ تو کیا واقعی وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ سب کرنے کی اجازت دے گا؟ بابا سائیں، میں نہیں کروں گا نکاح۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی، لہجے میں بھی بلا کا سخت تھا۔ جو نقصان اس کا ہو چکا تھا اس کی بھرپائی کے لیے عورت کا استعمال کرنا اس کی مردانگی کے خلاف تھا۔ اسے پتہ ہوتا یہ ظلم سے کروایا جا رہا ہے تو کبھی بھی جرگے میں شرکت ہی نہ کرتا۔ قانون کے ذریعے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ کونے میں کھڑی لڑکی باپ بھائی کے بحث پہ آنسو بہا رہی تھی۔ اپنے بھائی کا انتقام وہ نصیر سے لینے والا تھا۔ اب تو وہ اس کا بڑا مجرم تھا جو گناہ کرنے کے بعد بغیرت بنا اپنی بہن کو پیش کر رہا تھا۔ زہران خان، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور تمہیں ماننا پڑے گا۔ ان کا انداز دو ٹوک تھا۔ کیسا بھائی تھا جو اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کو بھڑکا ہوا نہیں تھا؟ آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں بابا۔ کیوں اس بے گناہ کو مجھے بھی شراکت دار بنانا چاہتے ہیں؟ وہ بھی ان کے دو بدو ہوتا جواب دیا۔ ایک بے بس نگاہ اس لڑکی پہ ڈالی جس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ باپ کے آگے لڑنا نہیں چاہتا تھا، ابھی وہ ایک صدمے سے گزرا تھا۔ ہمارا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، یہ تو تم کہہ رہی ہو۔ اگر کوئی اور ہوتا گدی سے زبان کھینچ لیتا۔ سرخ آنکھیں لیے وہ تیز آواز میں بولتے در و دیوار کو ہلا دیے۔ یہ طے تھا کہ اس لڑکی کو ونی بنا کر یہاں لیا جاتا۔ اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد حویلی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آگ کے پیپر کچھ ہی دن میں مل جائیں گے اور اس کا نکاح تمہارے ستیلے خان سے کروا دیا جائے گا۔ ان کا لہجہ اب کی بار پرسکون تھا۔ ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بیٹے کو کیسے دبانا ہے، لیکن وہ بھی ان کا بیٹا تھا۔ زہران یہ نکاح کرنے کو صرف اس خاطر ماننے پر تیار ہوا کہ اگر کسی اور سے نکاح ہوا تو لڑکی کو شاید زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ اس لڑکی کی عزت کے لیے اس نے حامی بھر دی۔ سوتے ہوئے زہران خان نے لب بھینچ لی۔ اس کا باپ بھی پہنچا ہوا کھلاڑی تھا۔ تیار ہوں میں، لیکن یاد رکھیے گا اگلا وار میرا ہوگا۔ مٹھی کو سختی سے بھینچتے شدت سے گڑیا سرخ ہوتی آنکھیں یہ کہتے ہی لمبے ڈھک پڑتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے سے خان کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ نائلہ کو اب بھی انتظار تھا وہ خان یہاں سے چلا جائے اور فیصلہ بدل دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ماں نے لال چادر اس کے سر پر اوڑھا دی۔ آخری بار دھندلی آنکھوں سے اس نے ارد گرد دیکھا۔ جرگے کے بڑے معزز لوگ تیار بیٹھے تھے۔ نکاح کی کارروائی کے لیے مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ خاندان سینہ چوڑا کر کے اپنا بدلہ لینے کو تیار تھا۔ نائلہ کا غریب باپ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بول ہی نہ سکا۔ وہ یہ کہہ نہ سکے ان کی بیٹی کو ونی کے بجائے ان کی جان لے لی جائے، کیونکہ اس کے فیصلے کو حق ان کے سردار نے خود لیا تھا۔ ان کا بیٹا سر جھکائے جلدی سے کارروائی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی سانس میں سانس آئی۔ زہران نے نائلہ کو ونی کے طور پر بلاترد قبول کر لیا۔ یہ فیصلہ تو پہلے سے ہی پتہ تھا سب کو۔ بس رسم کے مطابق چرکھا بٹھا کر ان کے کان کروایا گیا۔ لوگ ترس بھری نگاہ سے اس معصوم اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا۔ زہران خان نے اعلان ان دونوں نکاح ہو گیا ہے۔ دونوں کے اساتذ جذبات سے زیادہ الگ نہیں تھے۔ زہران کو یہاں سے بھاگنے کی جلدی تھی۔ نائلہ کا آنے والے لمحات کے لیے دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وقت یہیں رک جائے، اس کی روح قبض کر لی جائے، حویلی جانے سے پہلے وہ مر جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔
اتنی ڈھیٹ ہڈی تھی کہ بخار تک نہیں ہوا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو قائب دماغی سے تک رہی تھی، تبھی خیال آتے ہی اپنے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھا جسے کچھ دیر قبل اس کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ ماں سر پر ہاتھ رکھے نہ جانے کیوں جھوٹی دعائیں دے رہی تھی، بھلا ونی بھی خوش رہ سکتی ہے۔ قیامت سے پہلے اس پہ قیامت گزر چکی تھی، وہ کسی کو بتاتی کہ والدین نے اس کا دل توڑ دیا۔ زہران، ان کے چہرے پر سخت چٹانوں جیسے تاثرات تھے، بیزارگت سے منہ بگاڑا، مٹھی کو بھینجے جس کی وجہ سے نس ابھرے ہوئے تھے۔ اپنے بھائی کی موت کے صدمے سے وہ اتنا پاگل نہیں ہوا تھا۔ اس کی گوری رنگت جو ضبط کے باوجود سرخ ہو چکی تھی، ہلکی براؤن رنگ کی ذہین آنکھیں، سلکی بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، وائٹ کاٹن میں ملبوس براؤن چادر کو ایک کندھے پہ لیے دوسرے پر ڈالے، بلا شعبہ وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اگر کسی اور وقت میں یہ نگاہ ہوتا تو بلا شعبہ نائلہ کو اپنی قسمت پر ناز ہوتا، لیکن ابھی خوف محسوس ہوا تھا۔ زہران نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل پڑا۔ وہ جو اپنی آگے والی زندگی کو سوچنے میں مہو تھی، اتنی تیزی سے مخاطب کرنے پر سر اٹھا کر دیکھنے سے وہ 30-35 سال کے لگ بھگ عورت ان کی ملازمہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آواز نائلہ پہچان چکی تھی، یہی عورت تھی جو ونی کے مرنے کا ذکر کر رہی تھی۔ حویلی میں نہ جانے ایسے کون سے راز دفن تھے جسے ابھی پردہ اٹھنا باقی تھا۔ ماں باپ اسے چھوڑ کر دور کھڑے ہو گئے۔ نائلہ فوراً اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو سب جا رہے تھے۔ نگاہیں فوراً باہر کی جانب گئی جہاں اس کی ماں بے بسی سے آنسو بہاتے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب وہ حویلی کی ملکیت کسی اور کو ملنے کی اجازت نہیں تھا۔ خان حویلی کے 2 بڑے بیٹے شمشیر خان اور شہریر خان۔ شمشیر خان اپنے خاندان کے بڑے سپوت تھے، جس کی وجہ سے کم عمری میں ان کے سر پر ذمہ داریاں ڈال دی گئی۔ پورے گاؤں کے فیصلے وہی لیتے تھے، جبکہ شہریار خان اپنی لاابالی زندگی گزار رہے تھے، سارے دن دوستوں کے ساتھ گاؤں کی لڑکیاں چھیڑنا، پھر جب ان سرگرمیوں سے بور ہوتے تو شکار کو نکل جاتے۔ دونوں بھائیوں کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شمشیر خان کو بچپن سے ہی اپنی خالہ زاد کزن سے منسوب کر دیا گیا، لیکن پھر اچانک بڑے خان کا گاؤں کی غریب لڑکی کے لیے دل مچلنے لگا۔ جان بوجھ کر اپنی گاڑی کو ان راستوں پر ڈال لیتے جہاں اس کا گزر ہوتا۔ سب کے سمجھانے پر بھی باز نہ آئے۔ آپ ہمارے سامنے ایک غیر لڑکی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ شمشیر خان کی والدہ بھڑک اٹھی، ایسی لڑکیوں کو اپنے گھر کی کنیز بنائی جاتی۔ ان کے سینے میں آگ چل رہی تھی، کہیں وہ لڑکی کسی اور کی نہ ہو جائے۔ اماں، مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ کئی بار اس کا راستہ رکھا، لیکن وہ نظر پھیر کر گزر جاتی ہے۔ شاید اسے حویلی کے خانوں پر اعتبار نہیں تھا۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی، ان کا نوکر ہانپتا ہوا اندر آیا۔ غلام بخش، تم تہذیب بھولتے جا رہی ہو۔ شمشیر کو اس کی مداخلت زہر لگی تھی۔ وہ بڑے خان سوکھتے گلے کو تر کیا، ساتھ ہی ایمبولینس کا سائرن بجا۔ کون آیا ہے؟ غلام بخش۔ وہ دوڑتے ہوئے باہر کو بھاگے۔ شہریار خان کو سانولی لڑکی کے باپ نے مار دیا۔ اس دن جرگے میں ایک نیا فیصلہ ہوا۔ شمشیر خان کو اپنی محبت تو ملی، لیکن ایک ونی کی صورت میں۔ وہ چیختی چلاتی تھی۔ شہریار خان نے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے باپ کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ شمشیر خان اسے بھی اگر اپنے گھر تو لے آیا، لیکن بڑی بیگم نے کبھی بھی اسے بہو کا درجہ نہیں دیا، ہر وقت گدھوں کی طرح کام کرواتی۔ شمشیر خان اپنی چھپی محبت کی وجہ سے چپ تھا۔ پھر اچانک بڑی بیگم نے شمشیر خان کی دوسری اور خاندانی بیوی کا فیصلہ کیا۔ اس دن وہ ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا اس کا شوہر اسے محبت کرتا ہے، وہ بھی دوسری شادی کا سوچ نہیں سکتا۔ شمشیر خان نے نہ صرف دوسری شادی کر لی، بلکہ شادی کے سال بعد ان کے گھر زہران خان نے دستک دی۔ وہیں ونی کی کوکھ سے بھی شمشیر خان کا بیٹا پیدا ہوا، جس کو شمشیر خان نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان کی محبت یکدم دل سے اتر چکی تھی۔ ویسے ہی جو چیز میسر ہو جائے اس کی قدر تھوڑی رہتی ہے۔ نور نے اپنی ضلالت کو ختم کرتے ہوئے خودکشی کر لی، جو ایک گہرا سکوت چھوڑ گئی۔ وہ شکستہ قدموں سے ملازمہ کے ہم قدم ہوئی، ایک گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ کوئی عام رخصتی تھوڑی تھی جو باقی دلہنوں کی طرح اس کا استقبال کیا جاتا۔ زہران نے حیرانی سے اپنے برابر بیٹھی بیوی کو دیکھا۔ اترو اس گاڑی سے، آپ کو کس نے کہا آپ کو ساتھ بٹھاؤں گا؟ جھنجھلا چکا تھا، تبھی بغیر سمجھے اس کا دل دکھا گیا تھا۔ وہ جو منہ ہاتھوں میں لیے دوڑ رہی تھی، اتنے سخت لہجے پر ڈرتے ہوئے سر اٹھایا، اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے دل میں کہا خیر ہے۔ خوفزدہ نظر سے اس شخص کو دیکھا جس کے نکاح میں اسے دیا گیا تھا، کہیں وہ اسے یہیں کوئی کڑی سزا تو نہیں دینے والے۔ اس گاڑی سے اترے اور کسی اور گاڑی میں حویلی میں جائیں۔ اس کی خوفزدہ نظر کو دیکھتے ہوئے اب اس کا لہجہ دھیما ہوا تھا، لیکن نرمی کے آثار نہ تھے۔ اس لڑکی کی صورت مصیبت میں گلے پڑ چکی تھی۔ اگلے کچھ دن تک وہ حویلی جانے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ قانون کے ذریعے سے انتقام تو لے کر ہی رہے گا۔ نغمہ اسے دوسری گاڑی میں بٹھا اسے ڈڑے سہمے وجود کو دیکھتے ہی ملازمہ کو آواز دی۔ نائلہ جیسے دماغی طور پر جکڑی جا چکی تھی، تبھی اس کے ہاتھ پاؤں ملنے سے انکاری تھے۔ زہران خان کے کہنے کی ڈر تھی۔ نغمہ نے اسے نکال کر دوسری گاڑی میں بٹھا دیا۔ اسے اترتے ہی زہران خان اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ حویلی کے بجائے اس نے دوسرا رخ کیا تاکہ وہ باہر نکل سکے۔ نغمہ اسے
دوسری گاڑی میں پھینک چکی تھی۔ زہران جی آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہیں؟ اس کی آواز اتنی تھی کہ نغمہ بھی نہ سن سکی۔ کہاں جا رہے ہو زہران؟ بڑے خان نے جیسے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیکھا فوراً اس کے پاس آئے۔ ابھی تو اس لڑکی سے بدلہ باقی تھا، وہ کہاں جا رہا تھا؟ انہیں ارج نور کی یاد بہت شدت سے آئی۔ سانولا چہرہ آنکھوں سامنے گھوما۔ وہ باپ بیٹے کی گفتگو کو اچھے سن سکتی تھی۔ کہنے پر تو میں نے سب کر لیا، لیکن اس کے آگے مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا۔ یہ میری بیوی نائلہ زہران خان ہے، اسے نور شمشیر خان سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ کوشش کرے اس شیرنی کے پنجرے میں میرے سوا کوئی ہاتھ نہ مارے، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ بڑا گہرا صدمہ تھا۔ بڑے خان نے ہنکاری بھری آئی دوسری گاڑی کی فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ ایسی گندی اولاد ملی تھی جو باپ کو ذلیل کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی باتیں سنتی نائلہ کو اپنی ناقدری پر آیا۔ اس رشتے کو کب تک گھسیٹ کر چلنا پڑے گا؟ کون سی ناقدری؟ تم ایک بنی میں آئی ہوئی لڑکی ہو۔ لمحے میں ہی وہ تلخی سے اپنے آپ سے مخاطب ہوئی۔ اسے خود کو ایسا بنانا تھا کہ کسی بات کو دل پر نہ لگے۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد گاڑی اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ باہر آ وہی ملازمہ سخت لہجے میں کہتی نیچے اترے، اب تو مجھے ملازمہ سے بھی نفرت سہنی پڑے گی۔ چادر پیروں تلے روندی جا چکی تھی۔ اس کی ماں کتنی محنت سے کڑھائی کی تھی، جہیز میں دے گی۔ سرخ آنکھیں بھینچے، لب بھیجے، آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات ناقابل رحم معلوم ہو رہی تھی۔ دروازے پر سفید چادر اوڑھے ایک خوبصورت خاتون کھڑی تھی۔ یقیناً وہ اس کی ساس صاحبہ تھی۔ خان حویلی میں اس کا استقبال ایک زوردار تھپڑ کی گونج سے ہوا۔ زہران اسے حویلی چھوڑ کر خود نکل گیا۔ مہروز خان خاموش تماشائی بنے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ سارا کھیل دیکھ رہا تھا۔ پرسوں پرانی روایات دہرائی جا رہی تھی۔ نغمہ اسے سارا باغیچہ سے صاف کرواؤ، رعبدار آواز میں کہتی خود اندر کی جانب چل دی۔ زہران خان کو بھلا کیوں فرق پڑے گا؟ میں اس کی بنی میں آئی ہوئی عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ صبح شام ایسے ہی گزر رہے تھے۔ جان بوجھ کر ایسے زیادہ لوگوں کا کھانا بنوایا جاتا ہے، جیسے ہی پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے۔ ہر چیز پر نقص نکال کر تھپڑ مارے جاتے۔ ملازماؤں کو بھی اجازت تھی کہ اسے مار دے۔ رات کا اندھیرا ہر سو چھا چکا تھا۔ پہلے مار کھا کھا کر اس کے نازک جسم پر نیل اور نشانات بن چکے تھے۔ کبھی وہ تندور کے قریب نہ جاتی، اس کی جلد آگ کی تپش سے سرخ ہو جاتی تھی۔ وہ اسٹور روم میں آئی تو لیٹنے کے لیے جگہ تلاشنے لگی۔ اب اس کا یہی ٹھکانہ تھا۔ نظریں دوڑا کر ایک کارٹن کے اوپر سے بچھانے کی غرض سے مٹی سے اٹی چادر اٹھائی اور جھاڑنے لگی۔ تبھی جوا بھاگتا ہوا اسٹور سے باہر نکلا۔ نائلہ نے اپنے حلق میں بیچ کو دبایا۔ اتنی زیادہ دھول سے کھانسی ہونے لگی، لیکن پانی لانے کی ہمت نہیں تھی۔ پانی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگا۔ نکاح کو 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے، لیکن اس کا شوہر زہران خان اسے ان لوگوں میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کی ساتھ ہر وقت اسے مارتی رہتی تھی، بغیر کسی غلطی کے بھی جان بوجھ کر اسے تھپڑ لگا دیا جاتا تھا۔ اسے تو کھانے کو بھی بچا کچا دیا جاتا تھا۔ 2-3 نوالہ بمشکل نگلتے ہی وہ کچن میں پلیٹ رکھ دیتی تھی۔ آج تک کسی کا جھوٹا نہیں کھایا تھا، اور اب اسے نوکروں کا جھوٹا کھانے کو مل رہا تھا۔ کوئی بیر نہیں تھا خان بیگم نے اپنا تھوک بھی اس برتن میں پھینکا ہو۔ کپڑے کو اچھی طرح سے جھاڑنے کے بعد ایک کونے پر بچھا چکی تھی۔ کل کی مار آج کے لیے سونا لازمی تھا، اسے کچھ طاقت مل سکے۔ قریب ہی ایک پرانا تکیہ پھینکا تھا جس سے تیل کی گندی بدبو آ رہی تھی۔ کسی کا استعمال شدہ بستر اسے دیا جا رہا تھا۔ زہران کی غیرت اتنی مر چکی تھی کہ اپنی بیوی کو کسی اور کے بستر پر سونے دے سکتا تھا۔ یقیناً یہاں حویلی کی پرانی چیزیں رکھ دی جاتی تھی، نہیں بلکہ پھینکنا کہنا مناسب ہوگا، کیونکہ یہاں کوئی بھی شے رکھی ہوئی نہیں تھی بلکہ پھینکی ہوئی تھی۔ اسے افسوس ہونے لگا، اب اس کی تعلیم آدھی ادھوری رہ جائے گی۔ سچ شکر تھا کہ وہ گاؤں کی لڑکیوں کی طرح صرف چادر نہیں لیتی تھی بلکہ دوپٹہ سر پر رکھتی تھی اور چادر ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے پر لا کر اوڑھتی تھی۔ اس کے پاس اپنی ماں کی واحد خوشبو بچی تھی۔ پھر سے ذہن میں ایک ظالم ستمگر کی جانب جانے لگا۔ سننے میں آیا تھا کہ زہران خان کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد ہی شادی ہونے والی تھی۔ یہ سب سن کر نہ جانے کیوں نائلہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ چادر اتار کر اپنے اوپر لی اور دوپٹہ تکیے پر بچھا کر لیٹ گئی۔ نیند آنے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ آنسو نکل نکل کر تکیے بھگو رہے تھے۔ اسے یہاں لائے 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن زہران کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ بڑی بیگم خان بیگم کو پتہ چل جاتا تو اس کی شامت پکی تھی۔ سردیوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، لیکن بڑی خان بیگم نے اسے کوئی بھی نئے کپڑے نہیں دیے تھے۔ ٹھنڈے فرش پر لیٹنے کی وجہ سے نائلہ کا جسم درد کرنے لگا تھا۔ خون بہا میں آتے ہی جیسے گڑھی کی سوئیاں رکھ دی گئی ہوں۔ اس کا شوہر تو نکاح کے فوراً بعد ہی شہر چلا گیا تھا۔ اس نے تو شکل تک نہ دیکھی تھی، جبکہ یہاں عورت سے ہر مرد مار رہا تھا۔ شمشیر خان ہمیشہ سے سخت باتیں کرتا آیا تھا۔ وہ ان کے باپ کی عمر کے تھے، لیکن لہجے میں ذرا نرمی نہیں تھی۔ مہروز خان کی آنکھوں سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا جو ہر وقت اسے گھورتا رہتا تھا۔ اللہ میری عزت کی
حفاظت کرنا میری عزت پر آنچ نہیں آنی چاہیے آپ کو زہران خان کو، ورنہ میں معاف نہیں کروں گی۔ کسی نے کھانا تک نہ پوچھا تھا، وہ اپنی موت کی دعا کر رہی تھی۔ جب مہراز خان کمرے میں داخل ہوا، اس کے جسم سے دوپٹہ نوچ لیا، وہ عزت بچانے کو پیچھے کھسکنے لگی۔ اپنی ماں کی آغوش کا خیال کر لو، تم بھی ایک ونی کی کوکھ سے جتنے ہو، تمہاری ماں بھی کبھی میری طرح بے بس اور مجبور ہوگی۔ مہروز کے کانوں میں کوئی اثر نہ ہوا، کاش کہ کمرے میں لاک لگانے کی ہی اجازت دے دی جاتی۔ اسٹور کا کنڈا توڑ دیا گیا تھا، جس کا دل چاہتا تھا منہ اٹھا کر اندر آ جاتا تھا۔ میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، دیکھو تم مجھے کسی چیز کا بدلہ لے رہے ہو۔ بھائی اتنا ہی بولی تھی کہ وہ اس کے کپڑے نوچ کر چیخ کر بولا، صرف ہماری دشمن ہو۔ یہ کہتے اس سے پہلے وہ کوئی دوسرا قدم اٹھاتا، کسی نے پیچھے سے زور سے کھینچا۔ توازن برقرار نہ رکھ سکا، اس لیے لڑکھڑا کر نیچے گرا، جبکہ زہران غصے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ روتی ہوئی نائلہ کو چپ چاپ اپنے حصار میں لے لیا۔ خود پر غصہ آیا، کتنے دن وہ اپنی بیوی سے بے خبر کیسے رہ سکتا ہے؟ بھائی، اس نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ نائلہ خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ زہران خان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا، اس نے نائلہ کو حصار سے نکالا اور مہروز خان کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا۔ یہ جھوٹ بولنے کی سزا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو تمہاری عیاشیاں ختم نہ کر دی جائے تو خاموشی سے میری بیوی سے اپنے عمل کی معافی مانگو اور آئندہ نظر اٹھا کر نہ دیکھنا۔ زہران خان اسے ہاتھ سے تھامتا باہر نکال کر اپنے کمرے میں لے آیا، جہاں آپ من پسند بہو بن کر نہیں آئی ہیں بلکہ بنی بنا کر لائی گئی ہیں۔ اگر اپنے حق کے لیے نہ لڑی تو سمجھ جائیں کہ مہروز جیسے درندے نوچ کھائیں گے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو اللہ نے میری حفاظت کے لیے بھیجا ہے، آپ نے واقعی مجھے اپنا محافظ تسلیم کیا ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ ضرور تھا، لیکن لہجے میں کوئی سختی نہیں تھی۔ نائلہ نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ پھر اس کو اسٹور روم میں نہیں بلکہ میرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ اتنے دن سے آپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، لیکن میں اپنے حق میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس سے بے خبر نہیں تھا، بلکہ نائلہ کے ساتھ ہوئی ہر ناانصافی کا علم رکھتا تھا۔ بھلا وہ کہاں بولنے کی ہمت رکھتی تھی؟ ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کو اپنی زبان سل کر رکھنا پڑتی ہے۔ آپ کے لیے کچھ کپڑے لایا ہوں، بدل کر تیار ہو جائیں، آئندہ مجھے اس کمرے کے علاوہ آپ رات کو کہیں اور نظر نہ آئے۔ زہران خان اپنے آفس کو پھر سے سنبھال چکا تھا۔ دل دماغ اب تک نائلہ کی سوچیں تھی، اس لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ ابھی دل میں خدا کا خوف باقی تھا۔ وہ لڑکی اس کی بیوی بن چکی تھی، اس کی ساری ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر تھیں۔ اسے آفس میں اپنے خاص ملازم کی کال آئی، جو کہ نائلہ کی خبر گیری کرنے زہران نے کہا تھا۔ ہاں سناؤ، خیریت ہے؟ رات کے اس پہر، رات کا آخری پہر تھا، کافی حیران ہوا کہ آخر کو کیا ہوا ہے۔ خان و بی بی اسٹور روم میں مہروز خان کے جانے کی نیت تھی۔ زہران کی نیند پھک سے اڑی تھی۔ اپنے بھائی کے چلے جانے کے بعد اس کے بزنس میں کافی لاس ہو گیا تھا، اس لیے حویلی جانا ممکن نہ ہو سکا۔ ونی کی عزت لوٹ لی جاتی تھی، لیکن کسی کو خاص پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تم نظر رکھو، ابھی آتا ہوں۔ بجلی کی تیزی سے جیسے کہ حویلی میں آئے، دل میں شکر ادا کیا، ذرا سی بھی لاپرواہی برتتا تو آج اس کی عزت کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ اپنے کمرے میں لا کر اس نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا، کم از کم اس کے کمرے میں لاک اور کیمرے تو نصب تھے۔ نائلہ نیا آرام دہ سوٹ پہن کر خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ مہروز خان کا ڈر اندر سے کہیں سو گیا تھا۔ زہران یہاں آتے ہی کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ رات کے اس پہر کون سا ضروری کام تھا جو لیپ ٹاپ کو رکھنے کا نام ہی نہیں لیا جا رہا؟ نائلہ کو اپنے شوہر کی مصروفیات پر ترس آیا، نہ جانے وہ اپنے لیے وقت بھی نکال پاتے ہیں یا نہیں۔ آپ خان حویلی کے باقی لوگوں سے الگ ہیں، آپ نے مجھے سزا کیوں نہیں دی؟ جاننا چاہتی تھی۔ اس کے سگے بھائی کی موت ہوئی ہے، لیکن زہران نے ایک بھی جلی کٹی بات نہیں کی تھی۔ زہران کی نرمی کا نتیجہ ہی تھا کہ وہ بلا جھجک کچھ بھی پوچھ لیا کرتی تھی۔ کیا آپ میرے بھائی کا قتل کیا ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ نائلہ کو خود پر تاؤ آیا، آخر کو پرانے زخم دہرانے کا کیا فائدہ تھا؟ نہیں، نصیر کو میں نے ایسے معاف نہیں کروں گا، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر رہے گا۔ اس کے برعکس آپ کو میں ایسے فعل کی سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں جو جرم آپ نے کیا ہے نا۔ میں نے قرآن میں تفصیل سے پڑھا ہے کہ میرے گھر والے آپ کے ساتھ جو بھی سلوک کرتے ہیں اس کے لیے انہیں معاف کر دیجیے گا۔ وہ آپ کے مجرم ہے۔ وہ شخص کتنا خوبصورت تھا جو بن کہے سب کچھ کہہ گیا۔ نائلہ کے دل کے سارے گھاؤ بھڑکے۔ آپ کیا سمجھوتے کے طور پر یہ رشتہ نبھائیں گی؟ دل میں ڈر بیٹھا تھا، اتنا حسین شخص چھین نہ لیا جائے۔ پہلے کون سے نایاب چیزیں میسر ہوئی تھی؟ میں بہت پریکٹیکل انسان ہوں، آپ کو پہلی بار میں نے نکاح کے وقت ہی دیکھا تھا، ڈری سہمی قبول کی تھی، مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی کہ ہمارے بچوں کا کیا بننے والا ہے۔ میں شریف النفس انسان ہوں، ایک بیوی افورڈ کر سکتا ہوں۔ پسند بھی دھیرے دھیرے بنتی جا رہی تھی۔ نائلہ کا چہرہ یکدم ہی سرخ ہوا تھا۔ زہران اتنا بے شرم بھی ہو سکتا تھا، ایسے شرما کیوں رہی ہو؟ ابھی سے میرا بچوں کا کوئی ارادہ نہیں، پہلے نصیر کو اس کے جرم کی سزا دلوانی ہے۔ نائلہ سر ہلاتی ہوئی صوفے پر اپنا بستر
سڑ کرنے لگی۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ سردی میں کمبل اور نرم بستر مل گیا تھا۔ زہران خان کی برابری میں لیٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نصیر کو اپنی بہن کا ذرا خیال نہیں تھا۔ ماں باپ نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، تمہاری بہن قربان کر دی، اب ہمارے پاس آگے قربانی کے لیے کوئی دوسری بیٹی نہیں بچی، تم اپنی حرکتوں کو سدھار لو، اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو۔ ابا تجھے تو خبر ہے کہ مجھے کھیتی باڑی نہیں آتی، میں شہر جا کر اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ باپ سے پیسے نکلوانے کے لیے یہ نیا منصوبہ تھا۔ ماں نے دل میں شکر ادا کیا، کسی طرح ہی صحیح اس کے بیٹے نے کچھ سوچا تو صحیح، لیکن پتر کاروبار کے لیے اچھے پیسے چاہیے ہوں گے، ہم بھلا کہاں سے لائیں؟ ماں نے دل میں شکر ادا کیا، کسی اور طرح سے اس کے بیٹے نے کچھ سوچا تو صحیح، لیکن پتر کاروبار کے لیے اچھے خاصے پیسے چاہیے ہوں گے، اتنی بڑی رقم ہم کہاں سے لائیں گے؟ باپ سمجھدار تھا، تب ہی بات کی اصل تہہ تک جانے کو یہ بات کہہ ڈالی، آخر کو جان سکے کہ اس کے بیٹے کے دماغ میں کون سا نیا منصوبہ چل رہا ہے۔ بھلا آپ لوگوں نے نائلہ کی شادی کے لیے جو زیور بنا کر رکھے تھے اس کو مجھے دے دیں، اب تو خیر سے اس کی شادی بڑے امیر خاندان میں ہوئی ہے، ایسے ہمارے زیور کی کیا ضرورت؟ مت بھولو تمہارے کرموں کی سزا میری بیٹی جھیل رہی ہے۔ ٹھیک کہا تم نے، آفس اسے بھلا زیوروں کی کیا ضرورت ہوگی، اب تو بنی کو لوہے کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ نصیر بیزار منہ بنا کر پوری بات سن لی، اور آخر کو زیور کا سوال تھا، ورنہ وہ آگے سے بدتمیز کرنے سے باز نہیں آتا۔ آپ بھی کیا پرانی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں زہران خان؟ باقی سب کی طرح نہیں، اللہ خیر کرے گا، اس کے نصیب اچھے ہوں گے، اگر ایسے ہی واقعہ یاد کرتے رہے تو یہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ماں نے فوراً طرفداری کی، اپنے بیٹے کا گناہ بار بار یاد کر کے۔ دراصل انہیں وہ دن یاد آ جاتا تھا جب پھول سی بیٹی آنکھوں میں شکایت لیے اس حویلی سے رخصت کر دی گئی تھی۔ دل میں کئی اندیشے تھے، ابھی نائلہ کا باپ کچھ کہتا، دروازے پر زور زور سے دستک سنائی دی۔ کون ہے؟ پاؤں میں جوتا ڈستے ہوئے باہر کو نکلے، گیٹ کھول کر سامنے دیکھا تو پولیس کھڑی تھی۔ پھر سے دل پھڑکا ہوا، کہیں نصیر نے کوئی نیا گل تو نہیں کھلا دیا؟ پہلے ہی روٹی کی جنگ لڑ رہے تھے، زہران خان نے ان کی ساری زمینیں کھینچ لی تھی۔ اب کس سلسلے میں آئے ہیں؟ گھبرا کر پوچھا۔ ابے اتنی باتیں نہ پوچھ، جلدی نصیر کو باہر بھیج۔ نصیر کے کان کھڑے ہوئے، ماں بھی رونے لگی، بھاگنے کی تیاری میں تھا، کس طرح نکل جائے۔ سر آپ بتائیں تو صحیح، میرے بیٹے نے اب ایسا کیا کر دیا؟ نصیر بھاگنے لگا، لیکن پولیس اہلکار نے پہلے ہی گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سر جی دیکھیے کیسے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر۔ آج کل وہ کالج میں منشیات فروخت کرتا ہے، اسے لگا کہ وہ دھندے کی خبر ہو چکی ہے، تب بھی پولیس ان کے گھر آئی ہے۔ بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرے بیٹے نے آوارہ دوست بھی چھوڑ دیا، اب یہ شہر کام کرنا چاہتا ہے، تم کیوں پکڑنے آئے ہو؟ نائلہ کی ماں سر کی چادر کو ڈھکتی جلدی سے باہر کو آئی، عورتیں دروازے کے پیچھے سے منہ دیے پوری کارروائی کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ ماں جی آپ کے بیٹے پر زہران نے اپنے بھائی کے قتل کا مقدمہ کیا۔ اتنا سنتے ہی نصیر بھی شور مچانے لگا کہ اس جرم کی سزا انہیں مل چکی ہے۔ نصیر کا باپ بھاگتا ہوا خان حویلی کی جانب گیا تاکہ حویلی والا سوال کر سکے۔ پولیس زور زبردستی کرتی اسے گاڑی میں ڈال چکی تھی تاکہ تھانے جا کر مزید تفتیش کی جا سکے۔ زہران کے ہمراہ نائلہ کو نیچے آتا دیکھ کر مہروز کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ رات کی مار کھانے کے باوجود ڈھیل بنا وہ ناشتے کی ٹیبل پر پیٹ پوچھ رہا تھا، زہران تم میرے لاڈلے بیٹے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں جو چاہے کرو گے، اس لڑکی کو نئے کپڑے پہنانے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ زہران کی ماں ہتھے سے کھڑی ہو چکی تھی، اپنے بیٹے کے قاتل کی بہن کو اپنے گھر میں اتنا خوش کیسے دیکھ سکتی تھی؟ خان بیگم آپ کا دل دکھانے کا میں سوچ نہیں سکتا، لیکن قرآن پاک میں یہ آیا کہ کسی جرم کی سزا کسی دوسرے کو دینا بھی ایک جرم ہے۔ نائلہ بے گناہ ہے، اصل قصوروار تو نصیر ہے جس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تک میں نے پہنچا کر رہوں گا۔ جبکہ شمشیر خان خاموشی سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، 1 مہینے کی جدوجہد کر کے آخرکار زہران نے انہیں اپنے فیصلے پر منا لیا تھا۔ کہیں نہ کہیں نور بیگم کا نام لے کر انہیں بلیک میل کیا گیا۔ اسے کہو میری آنکھوں کے سامنے مت آیا کرے۔ وہ فرما برداری سے سر ہلا کر نائلہ کو کچن میں جانے کا اشارہ کرنے لگا، تب ہی باہر نائلہ کی آوازیں سنائی دی، زہران خان جو تماشا تم نے لگایا ہے اس کا جواب تم ہی دو۔ وہ خاموشی سے بیڈ کی جانب چل دیا۔ بڑے لوگ اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ اسے ونی بنا کر لے چکے ہو، پھر بھلا میرے بیٹے کو گرفتار کروانے کا مقصد؟ آپ لوگ جرگے کے فیصلے کو نہیں مانتے؟ اونچی آواز کرتے انہوں نے خاص خیال رکھا تھا کہ کوئی گستاخی نہ ہو، کیونکہ زہران ان کی واحد راستہ تھا جو ان کے بیٹے کو چھڑوا سکتا تھا۔ مجرم کی سزا اب مجرم کو ہی ملے گی، میرے بھائی کا قاتل یوں کھلے عام گھومنے نہیں دے سکتا۔ وہ حیرانی سے دیکھنے لگے، اپنا فیصلہ جرگے سے لے کر جانا تھا تاکہ وہی زہران خان کو سمجھا سکے۔ ٹھیک ہے پھر میری بیٹی واپس کر دو، ہم اس کی تم سے شادی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ خان بیگم نے سکون کا سانس لیا، لیکن زہران نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر نائلہ خود آپ کے ساتھ جانا چاہے تو جا سکتی ہے، لیکن میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ نائلہ کا دل زور سے دھڑکا تھا، وہ ان والدین کے بھروسے واپس اس گھر میں کیسے چلی جائے؟ تم میری بیٹی پر مزید ظلم نہیں اٹھا سکتے ہو، کیسا انصاف ہوا؟ خان خاندان کے ایک بچے کا قتل ہو، میں دونوں
بچے مجھ سے چھین لیے گئے۔ نصیر کی ہڈیوں کا اچھا خاصا خورمہ بنا دیا گیا کیونکہ اس نے اپنا جرم پہلے وار میں ہی قبول کر لیا تھا۔ یہاں سے نکل کر بھاگ جانا چاہتا تھا۔ چڑگے کے لوگوں کو بیٹھا کر فیصلہ کیا گیا بنی ہوئی لڑکی کو واپس بھیج دیا جائے۔ نائلہ چل ہمارے ساتھ، تجھے اس حویلی میں مزید رہنے نہیں دیں گے۔ نہیں ابا، میں مزید طلاق کا داغ نہیں لگانا چاہتی۔ آپ لوگ تو مجھے بیٹے پر قربان کر کے فاتحہ پڑھ چکے۔ اب میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ زہرا نے فخر سے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑی رہی تھی۔ زہرا نے کچھ بھی حقیقت نائلہ سے چھپائی نہیں تھی، بلکہ اسے وعدہ کیا تھا کہ حویلی میں اسے وہی مقام دلائے گا جو ایک بہو کو دیا جانا چاہیے۔ نصیر کے والدین سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ نصیر کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔